ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اللہ خالق و مالک کائنات نے انسان کو اس کائنات و سماوات میں انتہائی مختصر عرصہ کے لیے بھیج کر اس کا امتحان کر لیا ہے۔ میرا آپ کا پوری امت کا بلکہ بنی نوع انسان کا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ پہ امتحان جاری و ساری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس امتحان میں کون کتنا کامیاب بامراد ہوتا ہے اور کون کتنا نامراد خائب و خاسر اور ناکام ہوتا ہے۔ اللہ خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے توبہ استغفار کیا کرو، وہ تو بخشنے والا ہے۔ اگر تم نے توبہ استغفار کو لازم کر لیا، اپنی زندگی کا سنگ میل سمجھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا وہ ساتھ ہی بتا دیا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط نہیں پڑے گا بلکہ آسمان سے چھاجوں چھاج موسلا دار بارشوں کا نزول کرے گا، وہ بارشیں جو زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ انسان مال کا حریص ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، اور اگر یہ رزق حلال چاہتا ہے، وافر چاہتا ہے، تو ہم اسے ایک کلیہ بتا دیتے ہیں، ایک قاعدہ دے دیتے ہیں۔ وہ کلیہ و قاعدہ یہ ہے، استغفار کرے،
آسمان سے اللہ کی باران رحمت برکھے گی، اور اس کے ساتھ یمددکم باموال، ہم اس کے مال میں اضافہ کریں گے، وبنین، اور اسے بیٹے بھی عطا کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس کی زمین بنجر نہیں ہوگی بلکہ اس میں پھل پھول پھلواری اناج اسے سرسبز و شاداب کر دیں گے، اور انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے گا، محتاجی کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ کلیہ کیا بتایا ہے؟ استغفروا ربکم، جب اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو گے تو اللہ خالق و مالک کائنات آنے والی بلائیں، ابتلائیں، آزمائشیں بھی ٹال دے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میں توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود میرے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ اصل میں بات یہ ہے، جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اسے وہ دکھائی دیتے ہیں، بعض اوقات اسے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آئی اور لوگ تیرے دین میں گروہ در گروہ، چوک در چوک، فوج در فوج داخل ہونے لگے، اللہ نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا، مغلوب تھے انہیں غالب کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نہیں لاکھوں مربع میل پہ اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا، اسلام چھا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پہلے کرنے والے ہوتے ہیں نا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار جو ہے شاید کسی گناہگار کے لیے، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ معصوم عن الخطا جو پیغمبر ہے اس کو اللہ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے۔ اب استغفار صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، استغفار ایک عبادت ہے، توبہ استغفار کرنا ایک عبادت ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محمد جہاں اللہ کی تسبیح کرو وہاں اللہ سے توبہ استغفار بھی کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں، محدثین کرام نے اپنی بکس کے اندر کچھ نے 40، کچھ نے 50، کچھ نے 60، کچھ نے 70 کے قریب کبائر جو ہیں انہیں گنا کاؤنٹ کیا ہے، جس میں اکبر الکبائر شرک ہے، پھر اس کے بعد بدعت بھی ہے، قتل بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، غیبت بھی ہے، زنا بھی ہے، سود بھی ہے، شراب بھی ہے، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جادو کرنا بھی ہے،
یہ 70 کے قریب کبیرہ گناہ گنے گئے. جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے اندر ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ، اللہ سے جنگ مانگنا نہیں، جنگ مانگنا نہیں چاہیے. لڑائی کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، اپنوں کے ساتھ نہیں. فرمایا اگر کافروں سے تمہارا پالا پڑ جائے اللہ سے پناہ مانگو، لیکن جب وہ پنجہ آزمائی کا وقت آئے تو پھر بھاگنا نہیں. جو جنگ سے بھاگ گیا اس نے کبیرہ گناہ کیا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. دشمن کے ساتھ ڈٹ کے لڑنا ہے، بیک دکھا کے نہیں بھاگنا، پیٹھ دبا کے نہیں بھاگنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ جنگ سے بھاگا ہو، کبیرہ گناہ ہے نا جنگ سے بھاگنا، اگر جنگ سے بھاگا بھی ہو وہ 3 بار یہ کلمہ کہہ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر وہ 3 بار یہ کلمہ صدق دل سے کہہ دے، اگر جنگ سے بھاگ بھی گیا ہو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے، اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اتنا بڑا کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے چلا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اریز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہم دیگر گناہوں کے اوپر توبہ میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا لوہے قلب پہ، لوہے دماغ پہ، لوہے قلب پہ کندہ کر لیں. گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، 2 باتیں میں نے کہی ہیں. گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، توبہ کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھتے ہوئے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمین و آسمان کا خلا یہ سپین گناہوں سے پر ہو جائے، پھر وہ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، دلیل قرآن میں موجود. دوستو گناہ گار تو ہر کوئی ہے، اور یہ اتنی پختہ دلیل ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا. کون سا آدم کا بیٹا ہے جو خطا کار نہیں ہے؟ کوئی کلیم کر سکتا ہے ہم میں سے؟ انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. انبیاء کے بعد، محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے افضل والا صحابہ کرام ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ائمہ کرام، محدثین نظام سارے کے سارے اپنے آپ کو گناہ گار کہتے، لیکن جب کل بنی آدم خطا ہے تو آپ فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، ان گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار، اللہ کو پسند گناہ گار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتے. گناہوں سے معافی کا سوال کرنا ہے. صغیرہ گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو،
کتنے ہی گناہگار ہو، جو پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے قیامت کے جنتوں کی طرف چلا دے گا، اور حشر کے میدان کی اندھیرے اور گرمی میں اس کے دائیں بھی نور چلے گا، بائیں بھی نور چلے گا، آگے بھی نور چلے گا، پیچھے بھی نور چلے گا، اور وہ اپنے نور کے اندر اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں، حشر کے اندھیرے میں اپنے نور کی روشنی میں چلتا جائے گا اور کہتا جائے گا، کہتے جائیں گے وہ لوگ، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو اور زیادہ کر دے، مکمل کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ توبہ استغفار کرنے والوں کی اللہ نے خوبی قرآن میں بیان کی ہے کہ حشر کے میدان میں اس توبہ کے سبب اللہ انہیں نور عطا کرے گا۔ کیا اب بھی ہم توبہ استغفار سے بھاگیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ نے فرمایا جس نے توبہ کر لی کسی بھی گناہ سے، میں نے اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ شرک بتایا ہے نا، قتل بھی اس کے بعد ہے، والدین کی نافرمانی اس کے بعد ہے، اور دیگر جتنے گناہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے بڑا گناہ شرک، لیکن اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے اللہ فوری طور پہ اس کا شرک بھی معاف فرما دیتا۔ لیکن اگر یہ شرک لے کے دنیا سے چلا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے اللہ نے ایک پیٹ رول بنا دیا ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی گناہ ایسا ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اگر اس پہ توبہ کر لی تو وہ بھی چلا گیا۔ صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے؟ شراب ان کی گٹی میں گویا پڑی تھی۔ مولانا حالی کہتے ہیں قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ ہر گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، شرک کرنے والے، بتوں کے پجاری، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بات بات پہ اپنی تلواریں بے نیام کر کے سینکڑوں انسانوں کا خون بہا دینے والے، شراب کے رسیا، رنڈیوں کے رسیا، گویا کہ ہر گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں آئے تو اللہ نے صحرا سی پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا پہ فائز کر کے کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو ماڈل موجود ہے، اس قدر گناہگار تھے اور کس قدر مشرف با اسلام ہو کے باعزت ہو گئے۔ تو اللہ نے عزت بخشی صحابہ کو اس قرآن کے سبب، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے سبب۔ اگر آج بھی ہم قرآن کی طرف آ جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کا لٹا چھنا جو وقار ہے اسے دوبارہ عطا کر سکتا ہے، اسے مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم نہ کرو، گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، قرآن سچ کہہ رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ جب ایک بندہ ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لانے والا، اعمال صالحہ کرنے والا وعدہ تم پورا کر لو، اور دنیا میں تمہیں مقامی عزت پہ فائز کرنے والا میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ دوستو، اگر توبہ استغفار اتنا اہم معاملہ ہے تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ پہلے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی خوشحالی اور تازگی، تابندگی، ایمان کی درخشندگی کے لیے
قرآن پاک میں سورہ صافات میں تفسیر کے ساتھ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جناب یونس علیہ السلام کا۔ نبی یونس کے بارے میں آپ نے سنا کہ مچھلی نکل گئی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مچھلی کیوں نکل گئی؟ اللہ کے حکم سے نکل گئی۔ پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ لوگ کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ایک وقت تھا، لیکن اب یہ کہنے پہ آ گئے ہیں کہ بعض ایسے آبی جانور نے کہ ان کے پیٹ میں کئی دن تک انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنس ہی تحقیق کرتی جا رہی ہے۔ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قرآن کہتا ہے دعوت دیتے دیتے جب نوح علیہ السلام کی طرح تھک گئے، تو نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ مجھے، میرے جو آل اولاد جو نے ماننے والے ہیں ان کو معاف کر، مجھے بھی معاف کر، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ کشتی میں بٹھا لیا، باقی پانیوں کے عذاب آگے، اور کہا کہ اللہ ایک بچہ بھی کافر کا زمین پہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ایک بھی ظالم بچ گیا، نسل ہی اتنی گندی ہے، ان کا ڈی این اے اتنا خراب ہے کہ آنے والی نسلوں کو برباد کریں گے، لہٰذا تہس نہس کر دے۔ تو اللہ نے ان کا بی مار دیا، تہس نہس کر دیا۔ یہ نبی کی بد دعا تھی ان کے لیے۔ اب یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم سے اسی طرح تنگ آ گئے کہ مجھ سے پہلے یہ صورتحال کئی انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے، اپنی قوم کو کہہ کہہ کے نینوا کے اندر، نینوا کی سرزمین میں 1,00,000 سے زیادہ، تفاسیر میں آتی ہے یہ بات موجود ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ ان کے امتی موجود تھے، اور ان کو دعوت دے دے کہ جب تھک گئے تو ایک دن کہنے لگے کہ آج میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، آج تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، شرک سے باز آ جاؤ، ان بدترین گناہوں کو چھوڑ دو، وگرنہ اللہ کا عذاب فلاں دن آ جائے گا۔ لیکن قوم نے اس آخری وارننگ کو بھی کچھ نہ سمجھا، آخری وارننگ بھی دے کر یونس علیہ السلام بیزار ہو کر اپنی قوم سے چلے۔ جس طرح ہم کسی تھک جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تو ہم کہتے ہیں انہوں ہدایت نہیں ہونی، دعا کرو دا بیڑا ہی گرے کوئی دے پھٹا ہی چکیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بندہ گندا ہے، اس کا خون ہی گندا ہے۔ ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کی فطرت ہے گناہ چھوڑنے نہیں ہے، توبہ کرنی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھ کے کہ یہ قوم برباد ہوگی، کبھی صحیح ہونے والی نہیں ہے، تو اپنی قوم سے جب نکل گئے، جا کے کشتی میں سوار ہو گئے، ان کے ساتھ جو ہوا وہ سو ہوا، لیکن پیچھے قوم نے جب دیکھا کہ اوپر بدلیاں چھا گئی ہیں اور بادل سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے سرخ رنگ کے بادل ہیں، انہیں یقین آ گیا کہ یہ بادل نہیں ہے بلکہ آسمان سے آگ آ رہی ہے جو ہمیں جلا کے بسم کر دے گی، ہماری بستی ساری کی ساری خاکستر ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی۔ تو بستی کے لوگوں نے کہا تمہیں یونس کہتا تھا نا کہ سیدھے ہو جاؤ، یونس علیہ السلام تمہیں کہتے تھے میری بات مانو، تم نے بات نہیں مانی، تلاش کرو۔ تو یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، تلاش انہیں کہاں سے کریں، وہ تو کشتی میں بیٹھے مچھلی کے پیٹ میں جا چکے، وہ تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، جن کو تلاش کر رہے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں بند ہو چکے ہیں۔ اور ادھر قوم نے دیکھا کہ جب عذاب قریب آنا شروع ہو گیا، وہ بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سارے لے کے کھلے میدان میں آ گئے، اور بچوں کو علیحدہ کر دیا، عورتوں کو اپنے سے دور کر دیا، اور ایک طرف ہو کے سارے کے سارے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، سجدے کرنے لگے، کہا اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بار معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، عذاب ٹال دیا۔ حالانکہ سوچیں، سنت اللہ التی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے طریقے اور سنتیں بدلتی نہیں ہیں، لیکن توبہ استغفار ایسا پاورفل ہتھیار ہے، اللہ قادر ہے اپنا فیصلہ بدلنے پہ۔ جب کسی انسان پہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے، جب اللہ کسی انسان کی طرف اس کی توبہ کے سبب نظر کرم کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قوم اٹھ کے چلی آئی، عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے یہ کہہ دیا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے تم بھاگ جاؤ۔ آج لوگ مشکل کشائی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، یہی عام ہے نا، اللہ نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کے زیادہ سنتا ہے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، وہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے۔ ان سے زیادہ بھی گناہ گار تھا زمین کے تختے کے اوپر یونس علیہ السلام کی قوم، ان کا استہزاء ٹھٹھا کرتی، مذاق اڑاتی، اور جب یونس علیہ السلام نے آخری وارننگ دی نا، تب بھی ان کے مذاق کر رہے تھے، آخری وارننگ کے اوپر ہی مذاق کر رہے تھے، کتنی بری قوم ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کے کیوں آیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے یونس، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں یہ نہ کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پاورفل کلمہ اتنا تھا، اگر تو یہ کلمہ نہ کہتا، اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک کے لیے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا۔ یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، اس سے بڑی وارننگ کو ہو سکتی ہے؟ تو اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لمبا قصہ ہے، پھر مچھلی انہیں چٹیل میدان میں، رتیلے میدان میں اگل دیا، وہاں پھر بہت سخت تپش تھی، جسم گل گیا ہوا تھا، سکن اوپر سے اتر رہی تھی، تو اللہ نے کدو کی بیل اگا دی۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، کس سے نہیں ہے، قرآن کی آیات، کدو کی بیل اگا دی، کھانے پینے کو انتظام کر دیا۔ بعد تفاسیر والے لکھتے ہیں کہ ایک بکری آتی تھی، دودھ پلا کے چلی جاتی تھی، ہل جل نہیں سکتے تھے، اور پھر کہا قرآن نے کہ تیرے اوپر ہم نے کدو کی بیل کا سایہ کر دیا تاکہ تیرے جسم کے اوپر سورج کی شعائیں ڈائریکٹ نہ پڑے۔ پھر جب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئے تو اٹھے اور اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ پھر قوم سدھر چکی تھی، وہ پہلے ہی تلاش کر رہی تھی، پھر قوم آئیڈیل بنی، نیکوکار بنی۔ تو بات یہ ہے، سبب کس چیز کا ملا؟ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کی طرف دیکھو کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی نا، تو کہا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، ایک نبی یونس کا وسیلہ تھا، وسیلے کو اللہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا، اور گناہ گار قوم کی سن لی۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے گناہ گار بندے کے درمیان کوئی سیکریٹری، کوئی ایلچی، کوئی قاصد، کوئی کسی قسم کا درمیان میں واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی جب اللہ کے دربار میں دستک دیتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے آن لائن ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، پہلے ہماری طرف آؤ، ہم لیٹر باکس سے ہمارے منہ میں ڈالو گے تو ادھر جائے گا، ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت اور رسالت پہ سرفراز کرے اور وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ۔
آج اپنے جس طرح بیڑوں کو رنگ لگایا ہوتا ہے، میرے اتنے بندے ہیں، یہ میرے ہیں، وہ تیرے ہیں، یہ میرے اتنے مرید ہو گئے، ایسا کوئی سسٹم اسلام میں نہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب کا درس یہ ہے، ہر نبی کا پیغام یہ ہے، ہر نبی کا بیانیہ، ہر نبی کا قول اور قرار یہ ہے، کونوا ربانیین بما کنتم، تو قرآن سارے کے سارے ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو۔ اللہ هو الغنی الحمید، غنی اور حمد والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر ایک بندے کو رب کی توحید سمجھ آ جائے اور پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار کا تانتا باندھ لے۔ میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں، اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں، کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ کنکلیوژن اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی میں گناہ نہیں چھوڑتا، کویسچن یہ ہے وہ توبہ کیوں چھوڑتا؟ گناہ ہو جاتا ہے، پلاننگ سے نہیں کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، توبہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسمی توبہ نہ کرے، جب بھی کرے پکی توبہ کرے، لیکن پھر ٹوٹ گئی پھر کر لے۔ اگر ایک بندے کی 100 بار توبہ بھی ٹوٹے پھر وہ توبہ کر لے، اللہ پھر بھی قبول کرنے والے ہیں۔ مجھے قرآن و حدیث میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ اگر ایک بندہ 100 بار توبہ توڑ دے تو اس سے اگلی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندے نے ہزاروں بار بھی گناہ کیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ بھی کیے اور کئی بار توبہ بھی ٹوٹ گئی، پھر بھی پکی کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کے غم کو، ہم کو، اس کے غم کو، جو اسے ڈپریشن ہے، انزائٹی لگی ہوئی ہے، اللہ اسے راحت میں بدل دیتے ہیں، اور مصیبتوں سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے۔ توبہ عبادت ہے، توبہ صرف گناہوں پہ نہیں ہوتی۔ جب آپ استغفر اللہ ربی کہتے ہیں، استغفر اللہ الذی کہتے ہیں، آپ کی نیکی، گناہ کی معافی تلافی، نیکی بڑھ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ قیامت کے جو کلمہ نامہ اعمال میں سے نکلنا چاہیے، دیگر کلمات تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کا کلمہ نکلنا چاہیے۔ توبہ، توبہ، حد درجہ توبہ۔ آدم علیہ السلام کا ان سے جو خطا ہوئی معمولی نوعیت کی نہیں تھی، کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، ظالم کے رب سے ظالم ہو جاؤ گے۔ دونوں نے، اما حوا و بابا آدم، دونوں نے پھل کھا لیا، اللہ ناراض ہو گئے، نکل جاؤ۔ وَيَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کپڑے بھی جنت کی پوشاک اتار لی، کپڑے بھی چھین لیے، اماں کو بھی ننگا کر دیا، ابو کو بھی ننگا کر دیا، پھر پتوں کے ساتھ اپنا جسم ڈانٹے پھر۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بات توبہ کی ہے، استغفار کی۔ استغفار کے کلمے آدم علیہ السلام کے آپ کو یاد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ انتہا کا ظلم ڈال دیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفروا ربکم یا ایہا المؤمنون، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، سچی اور پکی توبہ کرنا انسان کو صاف ستھرا کر دیتا۔ ایام حج شروع ہو چکے ہیں،
اور وہ لوگ جو حج کی استعداد اور استطاعت رکھتے ہیں وہ حج پہ چلے گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام الزائرین کے حج کو حج مقبول بنائے، مبرور بنائے، مقبول فرمائے اور ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے. لیکن حج کا اجر کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج کا صلہ اور جزا جنت ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کے لیے رزق حلال سے، حلال مال سے حج کیا، اس کی کیفیت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. وہ حج کر کے جب واپس پلٹتا ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کر دیا. حاجی کی بڑی عظمت ہے. وہاں بھی توبہ استغفار کرتے ہیں نا. رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دن رات جو درس دیا اللہ کے حضور گرانے کا تھا، گریا کا تھا، اوزاری کا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں اتنا گریا کرتے، عزیزن کا عزیز مرجل من البقاء. آپ نماز کے جب کھڑے ہوتے تو آپ کو اتنا رونا آتا، قرآن سمجھ آتا. نبی سے زیادہ قرآن کون سمجھے گا؟ آج بھی جو عرب لوگ قرآن سمجھتے ہیں ان سے پوچھا جب قرآن پڑھتے ہیں بے اختیار ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تو رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے اور رونا آتا، اور اپنے رونے کو، آواز کو روکتے تو سینے کے اندر گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر کھول رہی ہے. ہنڈیا جب کھولتی ہے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے نا. اس طرح نماز کے اندر رسول اللہ کے سینے سے آواز آتی عزیزن کا عزیز المرجل من البقاء. رونے سے آپ کی اس طرح آواز نکلی جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر کھول لی. یہ محمد رسول ہمارے رول ماڈل ہیں، مرشد ہے، مختوم ہے، امام ہے، مقتدیٰ، پیشوا محمد الرسول اللہ. وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ دنیا میں رہو یار، لیکن جا دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے. دائیں بائیں حالات و واقعات دیکھو. آئے دن میتیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سپرد خاک کرتے ہو، منو مٹیوں کے نیچے ڈال کے پھر آ جاتے ہو، اور پھر بھی اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے. دنیا میں رہو، کھاؤ پیو. یہ دنیا نفع ہے، فائدہ ہے. اس سے فائدہ اتنا اٹھاؤ جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے. وہاں تو ایک انسان جب قبر میں چلا جائے گا تو رو کے کہے گا میرے اللہ نہ سمعنا ابصرنا و سمعنا. میں دیکھ لیا، حالات دیکھ لیے. ادھر قبرستان رستے میں دیکھا، وہ سارے کہہ رہے ہیں ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، سمعنا سن لی، فرشتوں کی گن گن سن لی، ان کی گرسیاں اور تھوڑے دیکھ لیے. فرجعنا، ہمیں واپس کر دے. نعمل صالحاً، ہم اچھے عمل کریں گے. انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا. ہمیں کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا. اور یہ موت کے وقت تو جب فرعون ڈوبا تھا اس نے بھی کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے بھی کہا تھا میں اسلام لاتا ہوں. یارو اگر مکل موت کو دیکھ کے ہم نے ایمان لانا ہے تو وہ تو پھر فرعون کا طریقہ ہے. بن دیکھے یقین کرنا، ایمان لانا اہل ایمان کا شیوہ. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو اپنے رب سے اسے بن دیکھے، رب دیکھا نہیں ہم نے، قیامت کے دن دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ قیام وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کئی تر و تازہ خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے رب کی زیارت کریں گے. کتنے خوش نصیب چہرے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم سارے اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اب تو نہیں دیکھ سکتے، نور کے 70,000 پردے ہیں. اگر ایک پردہ اٹھائے پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے. لیکن جنت میں اہل جنت کو اللہ یہ قوت دے گا، طاقت دے گا. اس وقت بدر کامل 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا. جب بات کی جا رہی تھی آپ نے فرمایا جس طرح تم سارے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ کے کوئی تردد محسوس نہیں کر رہے، اسی طرح تم جنت میں جا کے اپنے رب کی زیارت کرو گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو گے. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر
کہ جو قیامت کے دن ہمیں رب کردگار کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اور ہوگی یقین سے دعا مانگا کریں۔ لوگ دنیا کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، کروائیں یار دنیا کے لیے، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن مقصد آخرت ہے۔ اسے مقصد بنا لیا ہم نے، یہ ضرورت تھی، اسے مقصد بنا لیا۔ جو مقصد تھا اسے ضرورت بھی نہیں بنایا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ دنیا کا بازار ایسا ہے، لپیٹ کے ہمیں اس سانپ کی طرح اپنی بل میں گھسیڑ لے گا، کھینچ لے گا۔ یہ دنیا خیرہ کرنے والی، اس کا چکا چوند ہمیں کھینچ رہا ہے۔ تو وہ شاعر نے صحیح کہا تھا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں۔ اتنی طلب ہے، کھا لیا پیٹ بھر لیا، ٹھیک ہے دے دو، دوسروں کا خیال کر۔ اور بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، اس بازار میں میرے مطلب کا کوئی سودا نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب تو وہ ہے، فلاح پانے والا تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا تو نماز کی صورت میں نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں عجیب بندے ہو، دنیا کی زندگی سے متاثر ہو گئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، میری سچے رب کی بات سنو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اخروی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جہاں تمہارے رب نے تمہارے لیے دنیا کی وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، عین ما رأت، آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، اذن ما سمعت، کانوں نے سنی نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ بات ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب کر دے، ہماری لغزشوں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں اہل توحید میں شمار کر لے، ہمارے عقائد و نظریات کو درست کر لے۔ اور جن ساتھیوں نے یہ مسجد بنائی، ہمارے مولانا سارم، اللہ کے فضل و کرم سے افضل سارم صاحب، ہمارا دیر تعلق رہا، ماشاءاللہ جماعتی خدمت گزار ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اللہ نے انہیں اس علاقے میں خدمت دین کا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ موقع عطا کیا ہے۔ جمعے کے لیے جب انہوں نے مجھے کہا، سٹی میں آگے پیچھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے یہ بات کہی جی اتھی کتنے جا کے پنڈ دے جو جمعہ رکھتے ہیں، میں کہ ادھر ہی رکھنا ہے۔ میں کیا ہو سکتا ہے کہ شہر کی آپ کی بڑی بڑی بستیں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بھری ہوئے ہیں جناب، وہ ہو سکتا ہے خطبہ قبول نہ ہوئے، لیکن مجھے یقین ہے یہ قبول ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف آئے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے جہاں قدم رکھا تھا، اپنے گھر اور اپنا کمرہ بنانے کا تصور بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا، اور کہا میں اپنے رب کا گھر بناؤں گا، کیونکہ یہاں اللہ کے بندے اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ مسجد بنانے والوں بڑے خوش نصیب ہو، جلدی سے اسے مکمل کرنے کی کوشش کر لو۔ اگر ایک بندہ بھی اس مسجد میں سجدہ کرتا رہا، یہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا سے چلے جائیں گے ان قریب، یہ ہم ساری قبروں کے کتبے بیٹھے ہوئے ہیں، قبروں کی ڈیریاں یہ ساری دیکھ رہا ان قریب ہم نہیں ہوں گی، اس دنیا سے ڈسپیئر ہو چکے ہوں گے، جا چکے ہوں گے۔ لیکن سوچنا کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، 100,000 بندہ یہاں سجدہ کرے تو بڑی بات ہے، ایک بندہ بھی جب تک اس مسجد میں سجدہ کرے گا، اس مسجد میں ایک اینٹ لگانے والے کو قبر میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے گی۔ اے اللہ اس عمل کو مقبول فرما، اور اس علاقے کو اپنی توحید سنت کے نور سے دوبالا فرما، اور اس مرکز کو کتاب و سنت کا مینارہ بنا۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔